بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی اما بعد فقد قال الرحمن فی الفرقان بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شہر مبارک رمضان کی آمد ہے، تو آج کا ہمارا یہ درس ماہ مبارک رمضان کی استقبال کے حوالے سے ہے۔ تو میری کوشش رہے گی کہ ماہ رمضان مبارک کے مختلف موضوعات کو اور مختلف فضائل کو چھیڑا جائے۔ سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرنا چاہوں گا جس آیت میں رب کائنات ماہ مبارک رمضان کے بارے گفتگو فرما رہا ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے کا فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، وبینات من الھدی، اور واضح دلائل پر مشتمل ہے، ہدایت کے واضح دلائل پر مشتمل ہے۔ اور اس کا تیسرا فلسفہ اور تیسری وجہ یہ ہے من الھدی والفرقان، کہ یہ عظیم کتاب حق اور باطل کے درمیان امتیاز کو بیان کرتی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن کا ذکر کر دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور ماہ مبارک رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر آیت کے آخر میں اس خالق منان نے اپنے بندوں کے فرائض بیان کرنے شروع کر دیے کہ اے انسان، ماہ مبارک رمضان میں تیرے فرائض کیا ہیں؟ ارشاد فرماتا ہے فمن شاہد منکم الشہر، پس جو شخص تم میں سے ماہ رمضان المبارک کو پالے، فلیصم ہو، وہ ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو شخص مکلف ہے اور ماہ رمضان المبارک میں تا حیات ہے تو اس پر رمضان کے روزے واجب ہیں۔ تو کیا یہ مطلق ہیں؟ نہیں، بلکہ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص ومن کان مریضا، جو شخص مریض ہے، بیمار ہے، اللہ نے اس کو رخصت اور اجازت دے رکھی ہے۔ جو شخص مریض ہے وہ روزے چھوڑ سکتا ہے۔ من کان مریضا او علی سفر، یا وہ سفر پر ہو، تو فعدۃ من ایام اخر،
تو وہ دوسرے مہینوں کے دنوں میں اتنی ہی مقدار میں روزے رکھے جتنی روزے ماہ رمضان مبارک میں نہیں رکھ سکا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے مشقت نہیں بلکہ انسان کی آسانی کے اسباب مہیا کیے کہ اے انسان، اگر تو مریض ہے روزے نہیں رکھ سکتا، اگر تو سفر پہ ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو نہ رکھ ماہ رمضان المبارک میں، ماہ رمضان المبارک کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو اس سے ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن 12 مہینوں میں واحد یہ بابرکت و مبارک و مغفرت کا مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن میں نام لے کے ذکر کیا۔ صرف نام لے کے ذکر نہیں کیا بلکہ ایک مختصر سی اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اگر یہ مہینہ آ جائے تو اس مہینے میں آپ پر روزے رکھنا فرض ہیں۔ اب اس ماہ رمضان المبارک کی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اگر آگے چلیں تو قرآن ماہ رمضان المبارک کے کس دن میں نازل ہوا، تو آیت کہتی ہے دن میں نہیں، انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ تو اب جب بابرکت رات کا ذکر آیا تو پھر ہماری جستجو بڑھی کہ ماہ رمضان المبارک کی بہت سی راتیں ہیں، 30 راتیں ہیں، تو ان میں سے کون سی بابرکت رات ہے جس میں یہ عظیم کتاب نازل ہوئی؟ تو ارشاد قدرت ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس عظیم کتاب کو لیلۃ قدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر میں جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس شب قدر کی عظمت کیا ہے؟ تو ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہاں رک کے آپ سامعین کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اگر کہتا 1000 مہینوں کے برابر ہے تو پھر انسان لیلۃ القدر کی عظمت کا، شب قدر کی عظمت کا تدارک کر سکتا، شب قدر کی معرفت رکھ سکتا، بلکہ اس نے کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا، 1000 گنا، یہ وہ وحدہ لا شریک، وہ خالق منان جانتا ہے۔ یہ جملہ کہہ کے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، شب قدر کی حقیقت اپنے پاس محفوظ کر لی۔ تو اسی دوران جب شب قدر کی معرفت ہو گئی تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کیا ہے۔ تو یہی شعبان کے آخری دن چل رہے تھے، رحمت دو عالم اپنے اصحاب کو جمع کرا کے ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، اے لوگو آپ کی طرف اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ اپنے ساتھ برکت و رحمت و مغفرت لا رہا ہے۔ اب جب یہ فرمایا تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ترغیب دلا رہے تھے کہ اپنے آپ کو تیار کر لو، اپنے انتظامات کر لو تاکہ اللہ کے مہینے کا استقبال کر پاؤ۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں شہر عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے۔ وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن باقی 11 مہینے کے دنوں سے بہتر ہیں۔ اور وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے کی راتیں باقی 11 مہینوں کی راتوں سے افضل و بہتر ہیں۔
وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات۔ یاد رکھیے گا یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ نبی فرما رہا ہے جس کے بارے خالق منان فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جو بھی بولتا ہے وحی الہی بولتا ہے، گویا کہ وحی الہی کا مصداق بول رہا ہے کہ اس مہینے کی گھڑیاں، اس مہینے کے گھنٹے، اس مہینے کے لحظے باقی 11 مہینے کے لحظوں سے افضل اور بہتر ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ سید الانبیاء سے جب پوچھا گیا کہ ماہ مبارک رمضان کی عظمت کیا ہے تو فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں میں سے جو سردار ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ اب آئیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے جب اتنے فضائل رکھے ہیں اور اللہ کے نبی نے وہ فضائل ہمیں بیان کیے ہیں، سمجھائے ہیں، تو ان میں سے کچھ فضائل یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پورا خطبہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ تو خالق کائنات کی وحی کا ترجمان نبی فرماتا ہے شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں وہ خالق مطلق، وہ قادر مطلق، وہ غنی مطلق، وہ رحمان مطلق، وہ رحیم اور کریم اللہ میزبان بن جاتا ہے اور تجھے اپنا مہمان بنا دیتا ہے اور وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ تو وہ مہمان نوازی کیسے کرتا ہے؟ یہ جملے کیوں فرمائے رحمت دو عالم نے؟ اس لیے کہ جو بندہ بھی کسی کو دعوت دیتا ہے، یہ فطری بات ہے، تو میزبان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے مہمان کی ہر خواہش کے مطابق اس کی خدمت کروں اور اپنے مہمان کی ہر بات کو مانوں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہاں لفظ الی ضیافت اللہ استعمال کر کے اللہ کے رسول سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کا مہینہ، آپ ہیں اللہ کے مہمان۔ اس مہینے میں اپنی جتنی دعائیں قبول کرانی ہیں کرا سکتے ہیں، جتنی بخششیں کرانی ہیں کرا سکتے ہیں، جتنی رحمتیں لینی ہیں لے سکتے ہیں، جتنی برکتیں لینی ہیں لے سکتے ہیں۔ اب جب اللہ مہمان نوازی کرتا ہے تو انسان جب مہمان بن کے اس کے سفرے سے اٹھتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آگے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلْتُمْ فِيهِ وَجَعَلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں جو اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اس کو اللہ کے اہل کرامت میں سے قرار دیتا ہے۔ تو اس کے بارے علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ اللہ کا بن جاتا ہے تو اس مہینے میں وہ جو دعا مانگتا چلا جاتا ہے اللہ قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی اثناء میں اللہ کی مہمان نوازی کے چند ثمرات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ، ہر بندہ کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو اس کی خدمت کرتا ہے، کھانے سے، پینے سے، ہر حوالے سے کرتا ہے، اچھا لباس دے دیتا ہے، لیکن اللہ کس طرح مہمان نوازی کرتا ہے؟ تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں انفاسکم فیہ تسبیح۔ اللہ اس مہینے میں اپنے بندے کی مہمان نوازی اس طرح کرتا ہے کہ اس کا ہر نکلنے والے سانس کو تسبیح قرار دیتا ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اور تمہاری وہ نیندیں جو آپ عبادت کے قصد کیے بغیر بھی کریں گے تو اللہ ان کو عبادت قرار دے گا۔ تو اب اس سے ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ آج اگر ہم نجف اشرف کی سرزمین سے بیٹھ کے یہ پیغام دے رہے ہیں تو اہلیان نجف کے لیے دو اعزاز بن جائیں گے۔ ماہ رمضان کے داخل ہوتے ہی ایک تو روایت میں ملتا ہے کہ نجف کی سرزمین میں بھی سونا عبادت ہے، دوسرا ہو بھی نجف کی سرزمین اور اس کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کے محرمات سے بندہ بچ کے سو جائے تو اس کو دگنا ثواب ہوگا، اس کی ہر عبادت دگنا شمار ہوگی۔ تو اسی اثناء میں جب یہ کہہ دیا کہ اس میں آپ کا سونا عبادت ہے، پھر فرماتا ہے وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ۔ یہ جملہ بہت قیمت کا جملہ ہے کہ اس مہینے میں اے انسان، رسول اعظم ارشاد فرما رہے ہیں اس مہینے میں آپ کے تمام اعمال مقبول ہوں گے۔ تو سوال کرتے ہیں کیا کوئی اعمال قبول نہیں ہوتے؟ تو روایات بتاتی ہیں کہ باقی مہینوں میں بہت سے اعمال کسی نہ کسی حادثے کی وجہ سے رد کر دیے جاتے ہیں،
ہیں, قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے, لیکن یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس مہینے میں انسان جو عمل بھی کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نجف کی سرزمین سے یہ پیغام جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, اے انسان میں نے تیرے اوپر روزے اس لیے واجب کیا ہے لعلکم تتقون, شاید کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ. پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انسان سے روزے رکھا کے اور اس کو صاحب تقوی بناتا ہے. صاحب تقوی بننے کے بعد انسان کو کہتا ہے اے انسان اب تم اس منزل پہ پہنچ چکے ہو, جو عمل بھی کرو گے میں خالق منان اس کو قبول کرتا چلا جاؤں گا. صرف عمل قبول کرتا ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں رحمت دو عالم وَدُعَاءَكُمْ مَقْبُولًا, اور تمہاری مستجابہ دونوں لفظ آئے ہیں, اور تمہاری دعا مستجاب بھی ہوگی, دعائیں قبول بھی ہوگی. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب انسان سچا مہمان بن کے اس میزبان کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو عمل کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتا ہے, جو دعا مانگتا ہے وہ بھی قبول ہوتا ہے. میں اپنے اسی خطبے کے ایک دو الفاظ کے ساتھ آپ کی عبادت تمام کرتا ہوں. یہ جب خطبہ ہو رہا تھا تو رحمت دو عالم آخر میں ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس انا ابواب الجنان مفتحۃ فی ھذا الشہر, اے لوگو اس مہینے میں اللہ کی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. آئیے مل کے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ جب جنت کے دروازے کھل جائیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اسی خطبے کے اگلے جملے فرماتا ہے فاسألوا ربکم ان لا یغلقها علیکم, اپنے پروردگار کے سامنے سربسجود ہو کے اس کی بارگاہ میں بیٹھ کے گڑ گڑا کے یہ دعا کرنا اے کریم اللہ جو دروازے جنت کے ہمارے لیے کھول دیے ہیں کبھی ہمارے اوپر یہ دروازے بند نہ کرنا. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغْلَقَةٌ, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں. تو پھر وہی سوال ہے کہ جب دروازے بند ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرماتے ہیں رحمت دو عالم پھر انسان کو چاہیے فاسألوا ربکم ان لا یفتحها علیکم, اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کریں اے کریم اللہ کبھی بھی ہمارے لیے جہنم کے دروازے نہ کھولنا. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ مُغَلَّةٌ, اور شیاطین اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ جاتے ہیں. جب وہ زنجیروں میں جکڑ جائیں تو آپ کا فرض یہ ہے فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ, اپنے پروردگار سے, یا فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ کے جملے بھی آئے ہیں, اپنے کریم رب سے, وہ رب جو ایک نہیں دو نہیں 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اے کریم اللہ ان شیاطین کو جن کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے ان کو کبھی ہمارے اوپر مسلط نہ کرنا. اللہ وہ دعائیں قبول کرتا ہے. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اعظم اس خطبے میں اسی جملے پہ پہنچے تو میں نے کھڑے ہو کے سوال کیا فقلت یا رسول اللہ ما ہی افضل الاعمال فی ھذا الشہر, اے رسول اعظم اے سید الانبیاء اے میرا آقا و سردار بتائیے اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو توجہ فرمائیے گا رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں یا ابا الحسن ان افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ, اس مہینے میں سب سے بہتر اور بہترین عمل یہ ہے کہ اللہ کے محرمات سے اجتناب کیا جائے. تو گویا جو شخص اس مہینے میں روزے بھی رکھے نمازیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرے جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حقیقت شہر رمضان کو پایا ہی نہیں ہے, عظمت رمضان المبارک کو سمجھا ہی نہیں ہے. مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پوچھا کہ افضل عمل کون سا ہے تو مجھے فرمایا الورع عن محارم اللہ. پھر رحمت دو عالم نے نظر رحمت سے مجھ علی کے چہرے کی طرف دیکھا, دیکھنے کے بعد رحمت دو عالم کے آنسو ٹپک پڑے اور روک رہے تھے. تو مولا فرماتے ہیں میں نے پریشان ہو کے فرمایا, میں نے
پریشان ہو کے عرض کی یا رسول اللہ یا سیدی ما یبکی کا، اے رحمت دو عالم بتائیے آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اے علی مجھے آپ کے ساتھ ہونے والا ناسلوکی، آپ کے ساتھ ہونے والی جفا، آپ کے ساتھ ہونے والی غداری رلا رہی ہے۔ اے علی گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہی مبارک مہینہ ہوگا، اس مبارک مہینے میں لوگ اپنے اپنے اعمال میں اپنے اپنی عیدیں منانے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ ایک شکی شخص آئے گا جو تیرے خون سے تیری اس ریش مبارک کو خضاب کرے گا۔ اس وقت مولا متقیان کہتے ہیں میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا وہ میرے دین کی سلامتی کے لیے ہوگی؟ کہا ہاں ہوگی تو تیرے دین کی سلامتی کے لیے۔ تو دوستو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رحمت دو عالم جہاں ماہ رمضان المبارک کی عظمت بتا رہے ہیں، جہاں ماہ رمضان المبارک کے اعمال بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دے رہے ہیں یاد رکھیے گا شب قدر کے اعمال ضرور کریں، روزے ضرور رکھیں، نمازیں ضرور پڑھیں، افطاریاں ضرور کرائیں، سب اعمال کرائیں، لیکن علی کو نہ بھولیں۔ ایام علی کو بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے جائیں اور لوگوں کو بتاتے چلے جائیں کہ علی اول مظلوم ہے، علی وہ مظلوم ہے کہ جس کے بارے امام علی نقی ہادی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیک یا اول مظلوم و اول من غصب حقہ صبرت واحتسبت حتی آتاک الیقین۔ تو میں اپنی بات تمام کرتا ہوں۔ جب میرے مولا امام ہادی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو مولا خاموش رہے، روتے رہے، یہ نہ بتایا کہ علی کیسے بڑے مظلوم ہیں۔ البتہ ایک عالم فقیہ نے اس کی توجیہ لکھی، کہتے ہیں کہ بے شک کربلا کے میدان میں حسین بہت بڑے مظلوم تھے، لیکن جب تک حسین کے بدن اطہر میں روح تھی کسی کمینے کی جرت نہیں تھی کہ حسین کے خیام کی طرف بڑھے۔ علی اول مظلوم اس لیے ہے کہ علی دیکھتے رہے، علی کے سامنے علی کی زہرا پہ ایک بدبخت ہاتھ اٹھاتا ہوا نظر آیا۔ یہی علی کی پہلی مظلومیت ہے، اس جیسی نہ اولین میں کوئی مظلومیت ہے نہ آخرین میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا واسطہ اس آنے والے مبارک مہینے میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اللہ کے مہینے کا استقبال کر سکیں۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مومنین کو، تمام محبان امیر المؤمنین کو، تمام محبان اہل بیت کو، تمام مسلمین کو اس ماہ رمضان المبارک میں بڑھ چڑھ کے اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا واسطہ جن مومنین نے ہمارے ذمہ جو بھی دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم اللہ جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ان کے درجات بلند فرما۔ کریم اللہ محمد و اہل بیت محمد کی عظمت کا واسطہ حجت خدا وارث زماں امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما۔ کریم اللہ ہمیں امام کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ ہمیں امام کے ظہور کے وقت شعور عنایت فرمانا، ہمیں امام کی معرفت نصیب فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ اغفر ذنوبی یا غفور، اغفر ذنوبی یا غفور۔